تمام تر نظریں جو ہیں گورنر ہاؤس کی جانب جو ہیں وہ لگ گئیں۔ پرویز الہی صاحب کو ڈی نوٹیفائی کر دیا جائے اور چیف منسٹر کی کرسی سے ہٹا دیا جائے۔ چونکہ آپ ایوان کا اعتماد حاصل نہیں کر سکے تو اس وجہ سے آپ کو ڈی نوٹیفائی کیا جاتا ہے۔ لگ اس طرح ہی رہا ہے کہ ان کے پاس نمبر پورے نہیں ہیں اور یہ بیسکلی جانا چاہ رہے ہیں تحریک عدم اعتماد کی طرف۔ شیخ رشید صاحب نے کل بڑی واہیات قسم کی گفتگو کی ہے۔ 36,000 باتیں شیخ صاحب کی اپنی جسامت کے اوپر، لائف سٹائل کے اوپر بھی کی جا سکتی ہیں، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہم رات کے بڑے لیٹ پہر اس وقت آپ کے ساتھ مخاطب ہیں، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ انتظار کیا جا رہا تھا کہ آخر ہوتا کیا ہے۔ میں تھوڑا سا راؤنڈ اپ ذرا صرف آپ کو دے دوں، اپڈیٹ دے دوں کہ پچھلے تقریباً 6 گھنٹے کے اندر کیا ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ خاص طور پہ 4 بجے کا جو ٹائم تھا، 4 بجے کہا گیا تھا گورنر پنجاب کی جانب سے، بلیغ الرحمان صاحب کی جانب سے اسپیکر صاحب کو کہ جناب چیف منسٹر جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ حاصل کریں پنجاب اسمبلی سے۔ اور جب 4 بجے وہ سیشن نہیں ہوا اور اسپیکر نے جو ہے وہ سیشن منعقد نہیں کیا، ممبرز کو نہیں بلایا، تو کئی قانونی ماہرین کا یہ کہنا تھا کہ اس کے بعد دروازہ کھل جائے گا کہ پرویز الہی صاحب کو ڈی نوٹیفائی کر دیا جائے اور چیف منسٹر کی کرسی سے ہٹا دیا جائے۔ اچھا، اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ رات کو تقریباً 8-9 بجے کے آس پاس ایک لیٹر آتا، بلکہ 10 بجے، 8-9 نہیں 10 بجے جو ہے وہ ایک لیٹر آتا ہے اور وہ لکھا جاتا ہے گورنر کی جانب سے اسپیکر کو، اور اس میں ان کو یہ لکھا جاتا ہے کہ جناب سبطین خان صاحب کو کہ آپ کو جو ہے وہ کہا گیا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی صاحب اعتماد کا ووٹ حاصل کریں، اور آپ نے اس کے اوپر ایک رولنگ دی کہ جناب میری جو بھیجی ہوئی انسٹرکشنز ہیں وہ غیر قانونی ہیں اور غیر آئینی ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ اور اس کے اندر یہ کہا گیا کہ جی یہ ضروری تھا کیونکہ گورنر جو ہے وہ اس فلاں شک کے مطابق جو ہے وہ آرٹیکل 130(7) کے تحت جو ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ جناب آپ اپنے اعتماد کا اظہار کریں، یہ ہاؤس اعتماد کا اظہار کریں کہ آپ کے پاس میجورٹی ہے بھی یا نہیں ہے۔ اچھا، اب اس دوران وہ تو سب کچھ نہیں ہوا، اور اس کے بعد سبطین خان صاحب نے جو ہے وہ اس کا جواب بھی کوئی نہیں دیا، ریٹن کوئی جواب نہیں دیا انہوں نے گورنر کو۔ تو اس کے بعد یہ بات آنا شروع ہوئی میڈیا کے اوپر کہ جناب جیسے ہی رات کے 12 بجیں گے اور تاریخ تبدیل ہوگی تو پرویز الہی صاحب کو ڈی نوٹیفائی کر دیا جائے گا، اور یہ کہہ دیا جائے گا کہ چونکہ آپ جو ہے وہ ایوان کا اعتماد حاصل نہیں کر سکے تو اس وجہ سے آپ کو ڈی نوٹیفائی کیا جاتا ہے۔ اور تمام تر نظریں جو ہیں اس کے بعد گورنر ہاؤس کی جانب جو ہیں وہ لگ گئیں۔ 12 بج گئے، 12 بجنے کے بعد بھی جو ہے کوئی ڈی نوٹیفیکیشن جو ہے وہ نہیں ہوا۔ اس کے بعد عطاء اللہ تارڑ صاحب جو ہے وہ تشریف لے کر آئے اور انہوں نے آ کے میڈیا سے گفتگو کی، لیکن اس ساری گفتگو کے اندر زیادہ تر جو تھا وہ یہی تھا کہ جناب ہم نے کن بیسس کے اوپر جو ہے وہ اسپیکر کو کہا تھا اور کن بیسس کے اوپر دوبارہ اسپیکر کو جو ہے وہ خط لکھا گیا ہے، اور ان کو یہ یاد دہانی کرائی گئی ہے کہ یہ آپ کا آئینی فرض تھا کہ آپ جو ہے وہ چیف منسٹر کو یہ کہتے ہیں کہ آپ اعتماد کا ووٹ حاصل کریں۔ لیکن لب لباب اس بات کا یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب کو فی الحال جب تک یہ ویلاگ ریکارڈ ہو رہا ہے، یہ تقریباً رات کا 1-1:15 بجا ہے، اور ابھی تک جو ہے وہ ڈی نوٹیفائی نہیں کیا گیا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ عطاء اللہ تارڑ صاحب نے یہ کہا کہ جی ہم قانونی جو نقطے تھے ان کو پورا کمپلیٹ کرنا چاہ رہے تھے، اور ہم ایسا کوئی بھی موقع نہیں چھوڑنا چاہ رہے تھے کہ کل کو جب یہ عدالت کے اندر معاملہ جائے تو تب یہ سوال اٹھا دیا جائے کہ جناب آپ نے جو ہے وہ اسپیکر کو یا چیف منسٹر کو جو ہے وہ موقع ہی نہیں دیا کہ وہ اعتماد کا ووٹ حاصل کر سکیں۔ تو اس لیے فی الحال جو ہے وہ ایون دو پرویز الہی صاحب کو ڈی نوٹیفائی نہیں کیا گیا، لیکن ایک کیس تیار ہو گیا ہے کہ گورنر پنجاب بلیغ الرحمان صاحب اب کسی وقت بھی جو ہے وہ چیف منسٹر پرویز الہی صاحب کو ڈی نوٹیفائی کر سکتے ہیں۔ اچھا، لیکن اس ساری چیز کے اندر جو 2-4 امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں، اس میں ایک پوائنٹ تو یہ آتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یہ کلیم کر رہی ہے کہ جناب ہمارے پاس 187 لوگ ہیں۔ یہ ایکچولی نمبر پرویز چودھری فواد حسین صاحب نے ایکچولی کہا ہے کہ جی 187 ہمارے پاس ہے، تو اگر 187 آپ کے پاس ہے پھر تو ایشو ہی ختم ہو جاتا تھا۔ 187 کے تحت جو ہے وہ آپ سیدھا ان لوگوں کو لا کے کھڑا کرتے اور کہتے ہیں جناب جو گورنر نے کہا ہے ہم نے یہ پورا کر کے دکھا دیا، اسٹرینتھ پوری کر کے دکھا دی۔
لیکن جو سیاسی ماہرین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لگ اس طرح ہی رہا ہے کہ ان کے پاس نمبر پورے نہیں ہیں، ان کے پاس 187 پورا نہیں ہے، اور یہ بیسکلی جانا چاہ رہے ہیں تحریک عدم اعتماد کی طرف، جو وہ بھی جمع کروائی گئی ہوئی ہے پنجاب اسمبلی کے اندر۔ مجھے یہ لگ رہا ہے، یہ خبر نہیں ہے لیکن میں صرف ایک تجزیہ اپنا پیش کر رہا ہوں، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس کو اب انہوں نے اپنے آخری حربے کے طور پہ، آخری جیسے کہتے ہیں نا آخری کارڈ پھینکنا، پرویز الہی کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ اس کو آخری کارڈ کے طور پہ، سیاسی چال کے طور پہ استعمال کریں گے، اور جب ان کو لگے گا کہ اس کے باوجود معاملات نہیں حل ہو رہے تو پھر اس کارڈ کو جو ہے وہ استعمال کیا جائے گا۔ میری مسلم لیگ نون کے چند ذرائع سے میری بات ہوئی ہے، ان کا یہ کلیم ہے، وہ یہ مانتے ہیں کہ جناب ہمارے پاس اب نمبر پورے ہیں، کیونکہ ذہن میں رکھیے گا صرف پرویز الہی کو ہٹانا نہیں ہے، اس کے بعد نیا سی ایم بھی لے کر آنا ہے، تو نئے سی ایم کے لیے جو ہے وہ مسلم لیگ نون سے جو میری بات ہوئی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ جی ہمارے پاس نمبر پورے ہیں۔ میرا اگلا سوال یہ تھا جی نمبر کس طرح پورے ہیں آپ کے پاس، کیونکہ آپ کے پاس تو 180 کی تعداد ہے فی الحال، تو نمبر کس طرح پورے کریں گے؟ کیونکہ کاف لیگ نے تو اپنی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلا لیا اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی ہمارے 10 بندے پورے ہمارے قابو میں، 10 کے 10 جو ہیں وہ پرویز الہی، یعنی کہ ان کے علاوہ 9 بندے جو ہیں وہ پوری طرح ان کے قابو میں، تو آپ کس طرح کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمارے پاس نمبر ہیں؟ تو مجھے جو پتہ لگا ہے وہ یہی ہے کہ فوکس جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اندر بغاوت کے اوپر ہے، فرینکلی اسپیکنگ۔ تو اب وہ بغاوت ہوتی ہے نہیں ہوتی، کلیمز اور کاؤنٹر کلیمز اس قسم کی ووٹنگ سے پہلے بہت کیے جاتے ہیں، دونوں سائڈیں کرتی ہیں کہ جی ساڑھے کو بندے پورے ہوگئے، ساڑھے کو بندے پورے ہوگئے، لیکن اصل کہانی جو ہے نا ووٹنگ والے دن ہی جا کے پتہ لگتی ہے کہ واقعی کیا بندے ان کے پاس پورے ہیں بھی یا نہیں ہیں۔ تو یہ ڈی نوٹیفیکیشن کا معاملہ جو ہے اب آخری ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا جائے گا، اس لیے اس کے لیے فی الحال انتظار فرمائیے، ایک بات۔ دوسرا پوائنٹ، کل جو ہے یعنی آج بلکہ میں آج ہی کہوں گا کہ 5 بجے گورنر ہاؤس کے باہر جو ہے پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج کا پروگرام اناؤنس کر دیا ہے کہ جناب ہم نے گورنر ہاؤس کے باہر احتجاج کرنا ہے، اور اس احتجاج سے عمران خان صاحب بھی جو ہے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کریں گے، جبکہ ایون گورنر ہاؤس سے زمان پاک کوئی زیادہ دور نہیں ہے، میرے خیال میں شاید 2 کلومیٹر بنتے ہوں گے یا 3 کلومیٹر بنتے ہوں گے، اس سے زیادہ دور نہیں ہوگا، تو لیکن پھر بھی سننے میں یہی آیا کہ وہ ویڈیو لنک کے ذریعے جو ہے گورنر ہاؤس کے باہر خطاب کریں گے۔ اب اس گورنر ہاؤس کی سیکیورٹی کے لیے رینجرز اور ایف سی کو جو ہے وہ بلا لیا گیا ہے، اور وزارت داخلہ، وفاقی وزارت داخلہ نے اس سلسلے میں باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جو ہے وہ جاری کر دیا ہے کہ اس کی سیکیورٹی جو ہے وہ رینجرز اور ایف سی آ کے سنبھال لیں۔ تو معاملہ جو ہے وہ کافی حد تک کلیش کی طرف اور گرما گرمی کی طرف جا رہا ہے۔ اچھا، اس دوران ایک اور بھی جو تبدیلی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ نئے آئی جی پنجاب جو ہیں ان کی اناؤنسمنٹ بھی جو ہو گئی ہے، محمد عامر ذوالفقار خان صاحب، ان کی تعیناتی کر دی گئی ہے نئے آئی جی پنجاب کے طور پہ۔ عامر ذوالفقار صاحب جو ہیں وہ 2018 سے لے کے 2021 تک آئی جی اسلام آباد بھی رہ چکے ہیں، اور عمران خان صاحب کے دور کے اندر ہی رہے ہیں اور اسلام آباد کے آئی جی رہے ہیں، تو آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی کتنی اس کے اندر پسند ہوگی کہ جس کی وجہ سے انہوں نے ان کو لگایا تھا۔ اس کے بعد ان کو جو ہے وہ 2021 میں وہاں سے شفٹ کر دیا گیا تھا، انہوں نے موٹر وے کے اوپر بھی سرو کیا ہوا ہے، اور آخری جو ان کی تعیناتی تھی وہ ڈپٹی ڈائریکٹر اینٹی نارکوٹک فورس کے اندر جو ہے ان کی تعیناتی ہوئی ہوئی تھی، اور اب ان کو جو ہے وہ آئی جی پنجاب لگا دیا گیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ بھی آئی ہے کہ عارف علوی صاحب کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، جنگ نے اس کو رپورٹ کیا ہے کہ زمان پاک میں ہونے والی ملاقات میں عارف علوی نے وفاقی وزراء سے ہونے والی ملاقاتوں پر تبادلہ خیال کیا ہے، اور پارٹی قیادت کے آج ہونے والے اجلاس اور کاف لیگ سے جاری بات چیت سے متعلق جو ہے وہ آگاہ کیا گیا ہے۔ تو ایک ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ ساتھ ہی ساتھ جہاں پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے وہاں پہ ایک اور کلیم جو ہے وہ سامنے آیا ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی چند خواتین آئیں، اور جس میں مسرت جمشید چیمہ اور بھی کچھ خواتین تھیں، انہوں نے یہ کلیم کیا ہے کہ جناب ہمیں جو ہے وہ 5-5 کروڑ روپے کی آفر ہوئی ہے، اور ہمیں خریدنے کی کوشش ہوئی اور ہم نے بالکل نہ کر دی ہے، ہم نے کوئی نہیں خریدنا۔ ثبوت ساڑھے کوئی نہیں ہے کہ جی کس نے فون کیا، کس نے آفر لگائی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس یہ کلیم کر دیے گئے ہیں کہ جی ہمیں جو ہے وہ پیسوں کی آفر کی گئی ہے۔ تو اس کو بھی پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کافی اٹھا کے پیش کر رہی ہے کہ جناب یہ دیکھیں یہ زرداری صاحب آئے ہیں، بلکہ فواد چودھری صاحب تو یہاں تک چلے گئے کہ انہوں نے کہا کہ جی ان ایسے موقعوں کے اوپر آصف علی زرداری صاحب کا داخلہ ہی پنجاب کے اندر جو ہے وہ بند کر دینا چاہیے، ان کا داخلہ ہی وہاں پہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو پیسوں کی ریل پیل بھی جو ہے وہ اب ڈسکس ہونا شروع ہو چکی ہے۔
جو صورتحال لگ رہی ہے وہ میری نظر میں آنے والے یہ کیونکہ آج جمعرات کا دن ہو گیا ہے، جمعے کو دوبارہ سیشن جو ہے وہ بلایا گیا ہوا ہے، یعنی کہ کل دوبارہ جو ہے وہ سیشن بلایا گیا ہے، اور لگ اس طرح رہا ہے کہ کافی اس کے اندر جو ہے نا وہ دھوم دھڑکا ہو سکتا ہے، کیونکہ یہاں پہ جو کہا گیا تھا گورنر کی جانب سے وہ قابل قبول نہیں ہوا اور اسپیکر نے اس کے مطابق کام نہیں کیا، اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور اس میں بھی ڈیولپمنٹ ہے کہ یہ بتایا گیا ہے کہ جناب اسپیکر کی جانب سے صدر مملکت کو جو ہے خط لکھا جا رہا ہے اور گورنر کے مس کنڈکٹ کے اوپر جو ہے وہ یہ خط لکھا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب آپ گورنر کو ہٹا دیں۔ تو اس کے اوپر بھی نون لیگ نے ایکچولی اپنے اعتراضات جو ہیں وہ ریز کیے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جناب ان کو کوئی سمجھائے کہ اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے وہ اس طرح اسپیکر جو ہے وہ خط لکھ کے گورنر کو نہیں ہٹا سکتا، اس طرح پاسبل نہیں ہوتا کہ جناب اسپیکر لکھ دے اور گورنر جو ہے وہ ہٹ جائے۔ تو یہ ایک ڈیولپمنٹ جو ہے وہ اس کے علاوہ یہ بھی ہوئی ہے۔ پرویز الہی صاحب نے بھی اس دوران جو ہے ایک اور ٹویٹ کیا ہے، اب پتہ نہیں، مجھے تو شک ہی پڑنا شروع ہو گیا، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ پتہ نہیں پرویز الہی خود ہی ٹویٹ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، ان کے اکاؤنٹ سے البتہ یہ ٹویٹ ہوئی ہے جی، انشاءاللہ عمران خان کے ساتھ دل و جان سے ہیں اور ساتھ دیتے رہیں گے، مسلم لیگ قائد اعظم متحد ہے اور متحد رہے گی، افواہیں پھیلانے والے مخصوص ایجنڈے پر چل رہے ہیں اور اختلافات کا پروپیگنڈا کرنے والوں کے مذموم عزائم ناکام ہوں گے۔ یہ جو ہے وہ ٹویٹ کیا۔ اچھا، ٹویٹر کے اوپر ویسے وہ پوری طرح عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں، انٹرویو میں جا کے عمران خان صاحب کے خلاف ہو جاتے ہیں یہ بھی بڑی ٹویٹر والا پرویز الہی اور ہے، انٹرویو والا پرویز الہی اور ہے، یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے۔ انٹرویو دینے کے لیے جب بیٹھتے ہیں تو نیپیاں بھی اتار دیتے ہیں ان کے ساتھ، ان کے اوپر دنیا جہان کے الزامات بھی لگا دیتے ہیں، لیکن ٹویٹر کے اوپر وہ پوری طرح شروع سے لے کے آخر تک جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہی ہیں۔ تو ایک ڈیولپمنٹ جو یہ ہے، ساتھ ہی ساتھ اس میں ایک اور ڈیولپمنٹ یہ بھی ہوئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شفقت محمود صاحب وہ ڈان نیوز کے پروگرام میں کل آئے ہوئے تھے، اور انہوں نے مطلب جنہوں کہتے ہیں نا کٹاکٹی کھولتا ہے سارا، وہاں پہ ان سے سوال ہوا کہ جی کیا یہ بات صحیح ہے کہ کاف لیگ آپ سے قومی اسمبلی کی 15 اور صوبائی اسمبلی کی 30 سیٹیں مانگ رہی ہیں؟ تو اس پہ شفقت محمود صاحب نے جواب دیا کہ بائی اینڈ لارج یہ بات درست ہے، لیکن اس پہ رد و بدل ہو سکتا ہے۔ تو یہ بات تو چلیں کلیئر ہو گئی کہ کاف لیگ ایکچولی ان سے مانگ کیا رہی ہے، اور بہت بڑا شیئر مانگ رہی ہے، مطلب چھوٹا شیئر نہیں ہے کہ صوبائی اسمبلی کی 30 اور قومی اسمبلی کی 15 سیٹیں، بہت بڑا شیئر ہے جو پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب سے مانگ رہے ہیں۔ پھر ان سے سوال ہوا کیا پی ٹی آئی افورڈ کر سکتی ہے کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ میں اتنے زیادہ نمبرز آپ ایک اتحادی کے حوالے کر دیں؟ انہوں نے کہا ہمارے بڑے محترم اتحادی ہیں اور ہم اور وہ مل کر چلیں گے، تو اس میں نیچرلی جب آپ اپنے اتحادیوں کے ساتھ لے کر انہیں چلتے ہیں تو کچھ دینا تو پڑتا ہے نا، تو یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ اتحادی بھی بنائیں ساتھ بھی لے کر چلیں اور پھر کہیں کہ ہم نے دینا بھی کچھ نہیں ہے، یہ تو ایک نیچرل فنومنا ہے۔ پھر ان سے سوال ہوا کہ جی مستقبل میں اگر آپ لوگ پنجاب سے جیت گئے تو وزیر اعلیٰ کون ہو گیا، کیا یہ بھی ڈسکس ہوا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، ایسی کوئی بات ابھی تک ڈسکس نہیں ہوئی ہے۔ اچھا، اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ بھائی اگر آپ کے پاس نمبر پورے ہیں تو آپ کو تو فیصلہ کر لینا چاہیے، اس میں کیا ایسی پریشانی والی کون سی بات ہے؟ اور اگر آپ نے اسمبلیاں تحلیل کرنی ہیں، آپ 1 منٹ میں بے شک پرویز الہی صاحب اگر فارغ بھی ہوتے ہیں، آپ اپنا بندہ لے آئیں اور اپنا بندہ لا کے اس کے بعد اسمبلیوں کو تحلیل کر دیتے۔ تو اسمبلیاں تحلیل کرنے والا معاملہ بھی جو ہے نا، جس طرح ابھی ڈی نوٹیفیکیشن کا معاملہ بھی جو ہے وہ انتظار فرمائیے پہ چلا گیا ہے، تو اسی طرح اسمبلیاں تحلیل کرنے کا معاملہ بھی جو ہے وہ بھی انتظار فرمائیے کے اوپر جو ہے وہ چلا گیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ایک اور ڈیولپمنٹ جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کا بھی باقاعدہ طور پر ایک نوٹیفیکیشن آ گیا ہے، اور ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے، اور اس کمیٹی کی سربراہی جو ہے وہ نجم سیٹھی صاحب کے پاس آ گئی ہے۔ 14 رکنی کمیٹی ہے، اور اس میں جو ہے 2014 کا آئین جو ہے وہ بحال کر دیا گیا ہے، رمیز راجہ صاحب کی جو ہے وہ چھٹی ہو گئی ہے، اور اس کمیٹی کے اندر شاہد آفریدی بھی شامل ہیں، اس میں اور بھی مطلب ہارون رشید صاحب بھی شامل ہیں، شکیل شیخ صاحب بھی شامل ہیں، مطلب اس طرح اور بھی کئی لوگ شامل ہیں۔ تو ایک صحافی کو جو ہے وہ دوبارہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی سربراہی مسلم لیگ نون نے دے دی ہے، جو کہ میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ بہت ہی ایک ان ایتھیکل اقدام ہے جو پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے لیا گیا ہے۔ میں ہمیشہ اس حق میں رہا ہوں کہ صحافیوں کو اپنا کام کرتے رہنا چاہیے اور ان عہدوں کے پیچھے جو ہے وہ نہیں جانا چاہیے، لیکن بہرحال یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ ایک اور چیز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، وہ شیخ رشید صاحب نے آج پھر کل بلکہ بڑی واہیات قسم کی گفتگو کی، اینڈ آئی ایم سوری ٹو یوز دس ورڈ واہیات، اور وہ اس طرح کہ ان سے بلاول بھٹو کے بارے میں جو ہے وہ صحافیوں نے سوال کیا پیپلز پارٹی کے بارے میں، تو انہوں نے کہا جی بلاول ہی لاپتہ ہے، اشتہار دے رہے ہیں کدھر ہے،
واپس آ جاؤ کچھ نہیں کہا جائے گا میری جان، بلو رانی کے بغیر اداس ہیں ہم. اور اس کے بعد بیک گراؤنڈ میں جس تقریب میں وہ کھڑے تھے وہاں پہ لوگوں نے تالیاں بھی بجانا شروع کر دیں. انہوں نے کہا واپس آ جاؤ، اپنے دفتر میں بھی جاؤ. 2 ارب روپیہ آپ نے لگا دیا، 2 ارب روپیہ سینیٹری ورکروں کو دو، اس شہر کا نقشہ بدل دیا جائے گا. اپنی لپسٹک پر، پاؤڈر پر اور سرجنوں پر مت لگاؤ. اربوں روپیہ لگا رہے ہو لپسٹک اور پاؤڈر پر. یہ سینیٹری ورکروں کو دو، بلاول میری جان، اس شہر میں صفائی ہو جائے گی. اچھا مائی پوائنٹ از، مجھے زیادہ ڈسکسٹنگ بات پتہ کیا لگتی ہے کہ یہ اس قسم کی جو واہیات گفتگو ہوتی ہے نا جو شیخ رشید صاحب کرتے ہیں، اس میں وہ جو 2 منٹ کی تالیاں جو بچتی ہیں، اور اس میں آئی ایم سوری ٹو سے، لیکن ہمارے کچھ صحافی حضرات بھی ہیں جو ایکچولی اس قسم کے چسکے اور مزے لیتے ہیں بیٹھ کے. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جب وہ بلاول کے اوپر سوال کریں گے تو اس شخص نے یہی مغلظات جو ہیں وہ بکنے ہیں. تو وہ ڈیلیبریٹلی اس قسم کا سوال بھی کرتے ہیں کہ تاکہ یہ بندہ اس قسم کی بات کرے اور اس کے بعد اس کی کئی بھی وہ گھٹیا بات جو ہے وہ وائرل ہونا شروع ہو جائے. No one has the decency to actually shut him off کہ جی آپ یہ جو فضول بات کر رہے ہیں اس کا کوئی سر پیر نہیں ہے، مشکل کام نہیں ہے. شیخ رشید صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کے پاس ہی صرف یہ صلاحیت ہے، یہ لپسٹک کہہ دینا، وہ کہہ دینا. 36,000 باتیں شیخ صاحب کے اپنی جسامت کے اوپر، ان کے اپنے حلیوں کے اوپر، ان کی اپنی پوری زندگی کے اوپر، لائف سٹائل کے اوپر بھی کی جا سکتی ہیں. کوئی مشکل کام نہیں ہے، بالکل کوئی مشکل کام نہیں ہے. لیکن پھر بھی جو ہے وہ ان چیزوں کو انسٹیگیٹ کیا جاتا ہے. اور مطلب وہ جو 4 سیکنڈ کے آپ نے دانت نکالنے ہوتے ہیں نا، صرف اس کی خاطر اس فضول قسم کا سوال اور پھر فضول قسم کا یہ جواب جو ہے وہ سنا جاتا ہے. تو یہ ہماری ایکچولی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری سوسائٹی کی ایک بیماری ہے. یہ اس قسم کی سوچ، اس قسم کے الفاظ، اس قسم کی باتیں، یہ ایک بیماری ہے کہ آپ ایک مرد کو جو ہے اس کے اندر اس کو جو ہے نا ایک عورت کی چیزیں جو ہے اس کے ساتھ تشبیہ دیں کہ جی لو جی لپسٹک لگاتا ہے تو پاؤڈر لگاتا ہے. تو یہ سمجھا جاتا ہے بڑا انہوں نے دلیری کا کام کیا. اور اس میں انٹرسٹنگ بات پتہ کیا ہے، میں سب سے اس سے بھی زیادہ جو انٹرسٹنگ بات ہے، جیسی یہ بکواس ختم ہوئی نا جو انہوں نے جواب دیا، تو اس کے بعد اگلا سوال جو ہے ان سے غالباً ججز اور جنرل کے حوالوں سے کیا گیا شیخ صاحب سے. تو شیخ صاحب کا جواب پتہ کیا تھا؟ میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں، میں جج اور جنرلوں کے بارے میں جو ہے، فوج کے بارے میں کوئی بات نہیں کروں گا، عدلیہ اور فوج کے بارے میں نے کوئی بات نہیں ہے. ایڈا جا تپڑ ہے گا تڑا، اتنا سا تپڑ ہے کہ آپ اس کا ایک سیدھا جواب بھی نہیں دے سکے، یا آپ اس کا ایک سیدھا جواب تک نہیں دے سکتے. آپ کی مطلب آپ کی اتنی بہادری ہے، میرے منہ سے ویسے کچھ اور نکلنے لگا تھا کہ آپ کی اتنی ہی بہادری ہے صرف کہ آپ جو ہے وہ اس عدلیہ کے حوالے سے، اور ضروری نہیں ہے کہ آپ نے، اگر آپ نے سوال کا جواب دینا ہے تو آپ نے عدلیہ فوج کی تصدیق ہی کرنی ہے. آپ بڑے ڈیسنٹ طریقے سے بھی جواب دے سکتے ہیں، سب دیتے ہیں، بڑے بڑے پولیٹیشنز دیتے ہیں، آپ بھی دے سکتے ہیں. لیکن پرابلم یہ ہے نا کہ آپ کے سافٹ ویئر کے اندر صرف ولگیرٹی ہے، صرف اور صرف ولگیرٹی ہے، جس کی وجہ سے آپ نے جو ہے نا وہ یہ الفاظ آپ نے بولنے ہیں. وہ چونکہ سیاستدان ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک شہید کا بیٹا ہے، تو آپ نے اس کو جو ہے یہ کہہ دیا تھا تو لپسٹک لگاتا ہے تو پاؤڈر لگاتا ہے. یہ بات ذرا کسی جنرل کے بارے میں بول کے دیکھیں شیخ صاحب، یہ بات کسی جج کے بارے میں آپ بول کے دیکھیں، اس کے بعد دیکھیں آپ کے ساتھ ہوتا کیا ہے یہاں پہ. اور پھر بعد میں ہم لوگ کہتے ہیں، پھر یہی سارے سیاستدان جو ہے نا بعد میں بیٹھ کے چیخیں مار رہے ہوتے ہیں اور جس سیاستدانوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. شیخ صاحب کو تو خیر گلہ یہ ہونا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ پوری دنیا جانتی ہے شیخ صاحب جو ہے وہ کس گیٹ کی پیداوار ہے، کس گیٹ نمبر 4 کی وہ پیداوار ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہمیشہ سیاستدانوں کو وہ ٹارگٹ کرتے ہیں. آپ ذرا کسی جنرل کے بارے میں بول کے دیکھیں، جنرل مشرف، جنرل باجوہ، یہ جتنے بھی جنرل گزرے ہیں، آپ ذرا ان کے بارے میں ذرا کہہ کے دیکھیں جی وہ لپسٹک لگا کے آتے ہیں. کسی جج کے بارے میں آپ یہ کہہ کے دیکھیں جی وہ پاؤڈر لگا کے آتا ہے. وہ آپ کا پاؤڈر بنا دے گا، وہ آپ کا پاؤڈر بنا دے گا جس قسم کی آپ گفتگو کرتے ہیں. تو آپ کے اندر ہمت صرف اتنی ہے. اور دوسری بات یہ کہ کبھی کسی تپڑ ہونا تو کسی صحیح اینکر کے سامنے بیٹھیں جو آپ سے سوال کرے، جو آپ کی فضولیات کے اوپر دانت نہ نکالے نا، کبھی ذرا ہمت کریں اس کے سامنے بیٹھنے کی، آپ کو لگ پتہ جائے گا. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.